السلام علیکم، میں ولیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ویلاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑی خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جج کا عمران خان کے حق میں بڑا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر زندہ رہا، جج صاحب نے یہ کہا کہ اگر زندہ رہا تو 10 دن میں عمران خان کی رہائی ضرور کروں گا۔ یہ جج صاحب نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے، اس پر آگے چل کر اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جج صاحب نے مزید کہا کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ تو ضرور ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر میں زندہ رہا۔ جج صاحب نے مزید کہا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو خان کی رہائی ضرور ہوگی۔ اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا احوال بھی آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیں گے اس ویلاگ میں، اور ساتھ ہی عمران ریاض خان کے حوالے سے بہت بڑی خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اپنی وکیل کے ہمراہ میاں اشفاق علی کے ہمراہ وہ اب گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اس وقت ابھی عمران ریاض خان کی رہائی ہو چکے ہیں اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی خبر اور خبر ہے کہ کیا عمران ریاض خان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، یہ بہت اس وقت لوگوں کے دماغ میں یہ سوال اس وقت ہوں گے کہ کیا عمران ریاض خان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس پر بھی آگے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ آج جو ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کی طرف سے جو اس وقت ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس کی احوال آپ کے ساتھ میں اب شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے کا آج بروز جمعہ بروقت شام 6 بجے مقام کچری چوک کوہاٹ میں یہ بہت بڑا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو کوہاٹ میں ایک کنونشن کا انعقاد کر لیا گیا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی رہنما ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، وہاں اس جو عمران خان کی رہائی کی جو حوالے سے جو کنونشن منعقد کی گئی ہے، اس میں یہ ساری جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم قیادت ہے اس میں شرکت کو یقینی بنائیں گی۔ اسی حوالے سے یہ خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ نے ایک ٹویٹ کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوہاٹ میں جو احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا، یہ 14 جون آج ہی کے دن بروز جمعہ 6 بجے کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کے ساتھ یہ خبر میں نے شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر اضلاع میں بھی آج ہی کے روز عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے کی گئی ہے، جس طرح سے باجوڑ میں ضلع باجوڑ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈپور کی ہدایت پر سابق صوبائی وزیر اور ایم پی اے انور زیب خان کی قیادت میں راگان بازار میں 13 مہینوں سے جیل میں ناحق قیدی عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے مراد سعید کو تحفظ و ملاکنڈ ڈویژن پر ٹیکس کی نافذ کے خلاف زبردستی ریلی اور مظاہرہ کر لیا گیا۔ ریلی اور احتجاجی مظاہرے کی قیادت سابق وفاقی وزیر ایم پی اے انور زیب خان نے کی۔ ریلی اور احتجاجی مظاہرے میں پارٹی کارکنان کے علاوہ باجوڑ کی 20 ایسے غیور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کا قائد عمران خان اور بشرا بیگی اور دیگر اسیرین کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ اس وقت جو عمران خان کی طرف سے یہ جو ان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی ہے، یہ علی امین گنڈپور کی طرف جو اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے، ان کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کی کال آج دی گئی تھی، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو ملک کے دیگر اضلاع میں بھی احتجاج ہوا ہے، جس طرح سے جو مومند ہے، مومند میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاجی مظاہرہ کیا اور وہاں پر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عمران خان کو رہا کر سکے۔ اور یہ لوگ جب وہاں پر اکٹھا شروع ہو گئے تو انہوں نے ایک باقاعدگی طور پر یہ آواز بلند کر دی کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ کپتان کے عمران خان کی رہائی کے احتجاجی مظاہرے میں بھری پور میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی جو سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے عمر ایوب خان نے سابق وفاقی وزیر جناب یوسف ایوب خان اور صوبائی وزیر برائے ولیات ارشد ایوب خان اور صوبائی پارلیمانی لیڈر اکبر ایوب خان کی کپتان عمران خان کی رہائی کے حوالے سے موضوع سرائے سلہ میں پرامن احتجاج مظاہرہ کیا، کپتان کی پوری رہائی کا مطالبہ کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ یہ ہری پور میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب خان کی موجودگی میں یہ جو احتجاجی مظاہرہ کر لیا گیا تھا آج ہی کے روز، اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ ملک کے بہتر اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو ملک کے مفاد اور بہتر یہی میں ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تاکہ ملک کے جو اس وقت حالات ہے روز تو روز بگڑتے جا رہی ہے، تاکہ عمران خان رہا ہوتی ہی یہ ملک کی جو اس وقت جو اگر معیشت کے حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس وقت ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا گیا ہے اور غریب ایک وقت روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ کوشش یہی کی جا رہی ہے تاکہ عمران خان کو رہا کیا جا سکے یا عمران خان کے ساتھ ایسے مذاکرات کر سکے اس وقت موجودہ حکومت تاکہ یہ معیشت سنبھل سکے، لیکن عمران خان ان چیزوں کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پچھلے دن انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ٹاسک دیا تھا، لیکن میں آپ کو یہی سے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے، کیونکہ حکومت اس میں اس وقت یہ نہیں مانتا اور دوسری طرف عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو چورشیدہ مینڈیٹ ہے ان کو واپس دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ ذوالفقار ممن میں پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ایک کنونشن کر لیا گیا، احتجاجی مظاہرہ کر لیا گیا تھا آج ہی کے روز عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور پریس کلب کے باہر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ بھی آج ہوگا، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے جو آج ہونی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ احتجاج جو ہے نا وہ 6:30 بجے ہوگا، اور ان کی جو پشاور کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور سینئر لیڈرشپ ان کو بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس جو کنونشن ہے یا احتجاجی مظاہرہ ہے اس میں شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ عمران خان کے عدت کیس کے نکاح کے کیس کے حوالے سے بہت بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے، اور یہ پیشرفت یہ ہے کہ جج صاحب نے جو ڈٹ گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی 10 دن میں ہوگی۔ اگر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی تو ضرور ہوگی، اور عدت کیس کے حوالے سے انہیں بہت بڑی خبر دی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر میں زندگی نے وفا کی اور میں زندہ رہا، اگر خدا نخواستہ کسی نے مار نہیں دیا تو عدت کیس کا فیصلہ تو لازمی ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی ضرور ہوگی۔ اس کی احوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو خبر منائے کا ہے یہ اتنی گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے یا جس دن سے عدت کیس بنایا گیا ہے اس سے لے کر اب تک جتنی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہے، تاریخ میں ان کا کبھی اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ ان کو نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے خاور ملائکہ صاحب کو، کہ یہ اب مسلسل عمران خان کی پیچھے لگی ہوئی ہے، اور عدت کیس کے حوالے سے عمران خان پر مسلسل جو گھٹیا پن انہوں نے ظاہر کی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ کبھی عدالت کو کہتے ہیں کہ خاور ملائکہ نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ میرا وکیل ابھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ گھٹیا پن ان کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص جتنا گر سکتا ہے کہ اپنے جو پچھلی کی گئی گناہوں کو خود یہ ان کو دوبارہ عوام کے سامنے ایک طرح سے پیش بھی کرتے ہیں، اور دوسرے طرف عدلیہ میں اپنی عزت کو خود اور جو ذلت کی رسوائی کی زندگی ابھی وہ گزار رہے ہیں ان کو بھی عدالتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اتنا گھٹیا پن انسان سے آپ کبھی کسی قسم کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج افضل مچوکا نے کہا ہے کہ زندہ رہا تو 10 دن میں دوران عدت کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کا فیصلہ کروں گا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں دوران عدت کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سزا معطلی کی درخواست پر جج افضل مچوکا نے سماعت کی۔
بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی وکیل عثمان ریاض کل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئی۔ یہ جو بشرا بی بی کی وکیل ہے عثمان ریاض گل جو ایڈوکیٹ ہے، انہوں نے عدالت میں جو پیش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا احتیاطی فیصلہ پیش کیا اور استدعا کی کہ ڈائریکشن آ چکے ہیں کہ سماعت کل کے لیے رکھ لیا جائے۔ جج افضل مجوکا نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا، کل ممکن نہیں ہے، بہت سی ضمانت کی درخواست لگی ہوئی ہے، اگر دوسری پارٹی پیش نہیں بھی ہوئی تو اب بھی فیصلہ کر دوں گا۔ یہ اصل میں جو خاور منائکہ ہے، جو یہ گڑیا پن کر رہے ہیں، کبھی کہتا ہے کہ میرا وکیل مجھ سے الگ ہو گیا، کیس سے الگ ہو گیا ہے، کبھی کوئی بہانہ کرتا ہے، کبھی دوسرا بہانہ کرتا ہے، لیکن جج صاحب نے آج کلیئرلی یہ بات کی ہے کہ آئندہ جو دوسری پارٹی کی نمائندہ یا وکیل پیش نہیں ہوں گی تو پھر میں فیصلہ ضرور کروں گا۔ جب عثمان ریاض ایڈوکیٹ نے پھر استدعا کی ہے کہ کل کے لیے سماعت رکھ لیا جائے، نوٹس ریکارڈ کی حصہ ہو جائے گی۔ جج افضل مچوکا نے کہا کہ آج کی سماعت آرڈر لکھ رہا ہوں، اس میں نوٹس سے بڑھ کر کچھ ہوگا، کے ساتھ عدالت نے کیس کی سماعت وقفہ کر دیا۔ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کا ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے پشاور کی جو وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو نے کہا ہے کہ 14 جون کے ملک بھر میں، یعنی آج ہی کے دن، ملک بھر میں احتجاج کے مظاہرہ کر لیا جائے گا، اور یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی صوبے کے تمام اضلاع میں بھرپور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج میں جعلی کیسز کی بھرپور مذمت کی جائے گی۔ ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ مردان میں احتجاجی مظاہرہ شام 5 بجے ہوگا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی، جو میں نے ویلا کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا آغاز کر لیا گیا ہے، اور باقاعدگی طور پر یہ آنے والے دنوں میں آج سے 2 دن یا 3 دن بعد عید ہوگا، اور عید کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، اور آئندہ کچھ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی سرپرائز دے سکتے ہیں حکومت کو، اور لانگ مارچ کے حوالے سے بہت بڑی خبر دے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ اگر یہ اس طرح کی سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف چاہے تو۔ اگر پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کی ساری مسائل حل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جب لانگ مارچ کرے گی، ظاہر ہے یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا، اور وہاں پر جو معیشت کا پایا جام ہوگا تو حکومت پر ظاہر ہے کہ پریشر ہوگا، تو اسی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف پھر حکومت سے چاہے وہ کسی طریقے سے فیصلے پر لے سکتی ہے، اور عمران خان کی رہائی اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً 4-5 ماہ اس وقت قومی اسمبلی میں گزاری ہے، لیکن ان کو ایک طریقے سے ایسی کامیابی نہیں ملی جس طرح سے ان کو اس سے توقع کی جا سکتی تھی۔ لیکن اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سچویشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کو ضرور لانگ مارچ کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر عمران خان کی رہائی کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں۔ آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویلاگ کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔